آج ہم ہیپیٹک فوکل نیڈیولر ہائپرپلازیا کو ڈسکس کریں گے۔ ہیپیٹک فوکل نیڈیولر ہائپرپلازیا کے کازز اور ساتھ میں کلینکل سائن اینڈ سمٹمز کو جانیں گے اور آخر میں اس کی سونوگرافک فائنڈنگ کے اوپر بات کریں گے۔ تو آ جاتا ہے ہیپیٹک فوکل نیڈیولر ہائپرپلازیا کو۔ ہیپیٹک فوکل نیڈیولر ہائپرپلازیا ہیپیٹک ہیمنجوما کے بعد سیکنڈ موسٹ کامن بینائن ٹیومر ہے لیور کا۔ بینائن اور میلیگننٹ ٹیومر کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ بینائن ٹیومر وہ ٹیومر ہوتا ہے جو ریلیٹیولی سیف ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے نیئر بائی جو سٹرکچر ہے اس کو اسپریڈنگ نہیں کر سکتا، اور اگر سرجیکلی ریموو کیا جائے تو یہ کمپلیٹلی ٹریٹیبل ہے۔ اس کے مقابلے میں میلیگننٹ ٹیومر ڈینجرس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو نیئر بائی اسٹرکچر ہوتے ہیں اس کو اسپریڈنگ کر سکتا ہے، اور ساتھ میں ہیمیٹوجینیکل یعنی بلڈ کے ذریعے باڈی کے سارے آرگنز اور سسٹم میں بھی اسپریڈ ہو سکتا ہے، اور اگر سرجیکلی ریموو بھی کیا جائے تو یہ کمپلیٹلی نان کیوریبل ہے۔ اب یہی فوکل نیڈیولر ہائپرپلازیا میل کے نسبت فیمیل میں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ایسٹروجین کی ایلیویٹڈ لیول کی وجہ سے اور ساتھ میں اورل کنٹراسیپٹیو پیل کی وجہ سے۔ اب فوکل نیڈیولر ہائپرپلازیا کی اگر کمپوزیشن کی ہم بات کریں تو اس میں ہیپیٹک پرولیفریٹیو سیل ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہیپیٹک میکروفیج ہوتے ہیں جس کو کوپر سیل کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ بیلیاری اور فائبرس ایلیمنٹ ہوتے ہیں اس کے کمپوزیشن میں۔ اس کے کلینکل فائنڈنگز یعنی کلینکلی سائن اینڈ سمٹمز اس کے کیا ہوں گے فوکل نیڈیولر ہائپرپلازیا کے؟ سب سے پہلے میں بھی کہ یہ کمپلیٹلی اے سمٹومیٹک ہو، یعنی کوئی خاص سائن اینڈ سمٹم اس کے وقت موجود نہ ہو، اور اگر کہیں اس کا سائز اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے نیئر بائی جو سٹرکچر ہے اس کو کمپریس کرتا ہے یا ہیموریجک ہو جاتا ہے یعنی بلیڈنگ دیتا ہے، تو میں بھی کہ یہاں پہ پین موجود ہوں۔ اب اسی فوکل نیڈیولر ہائپرپلازیا کے سونوگرافک فائنڈنگز کیا ہوں گے، یعنی اگر فوکل نیڈیولر ہائپرپلازیا کو ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اسکین کرتے ہیں تو وہ کس طرح دکھائی دے گا؟ نمبر 1، فوکل نیڈیولر ہائپرپلازیا کے سونوگرافی کریکٹرسٹک ویریبل ہے۔ ویریبل اسی طرح کہ فوکل نیڈیولر ہائپرپلازیا میں بھی کہ ڈیورنگ سونوگرافک اسکیننگ یہ ایزو ایکوئک دکھائی دے، یعنی اس کے ساتھ جو نیئر بائی ہیپیٹک ٹیشوز ہے ایکوجینیکلی اس جیسا ہو، یا میں بھی کہ ہائپر ایکوجینک دکھائی دے، یعنی لیور کی ایکوجینیسٹی سے فوکل نیڈیولر ہائپرپلازیا کی ایکوجینیسٹی زیادہ ہو، اور یا میں بھی کہ ہائپو ایکوئک دکھائی دے، یعنی لیور کی ایکوجینیسٹی سے فوکل نیڈیولر ہائپرپلازیا کی ایکوجینیسٹی کم ہو۔ نمبر 2، اگر فوکل نیڈیولر ہائپرپلازیا میں سینٹرل اسکار موجود ہے تو وہ ہو ڈیورنگ سونوگرافک اسکیننگ موسٹلی ہائپر ایکوجینک دکھائی دیں گے، اور کبھی کبھار میں بھی کہ ہائپو ایکوئک دکھائی دے۔ نمبر 3، فوکل نیڈیولر ہائپرپلازیا میں بھی کہ ملٹی فوکل ہو انسٹیڈ آف سنگل، یعنی سنگل کے بجائے ملٹیپل ہو۔